26 نومبر اور مرید کے کرنے والے دھمکیاں دے رہے ہیں پھر کہ ہم وہی کریں گے جو پہلے ہم کرتے ہیں اور ہم اس کام کے ماہر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ چینل کو لائک کرنے، سبسکرائب کرنے اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ آئیے سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو، سننے والوں کو اور پسندیدگی کا اظہار کرنے والوں اور میسج کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سہیل افریدی کا 3-4 روز کا دورہ سندھ میرا خیال آج مکمل ہو گیا۔ کل میں کہیں بزی تھا اور بہت سارے معاملات دیکھ نہیں سکا، لیکن یہ دیکھا رات کو کراچی کے عوام نے خوف کے بت توڑ دیے۔ کراچی کے عوام بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تمام تر پابندیوں کو، رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے مزار قائد پہ پہنچے۔ جناب باغ پہ آ کے انہوں نے سہیل افریدی کا حوصلہ بڑھایا اور پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے ایک قرض اتارا۔ تاثر یہ بنا دیا گیا ہے 26 نومبر اور مرید کے کرنے والے دھمکیاں دے رہے ہیں پھر کہ ہم وہی کریں گے جو پہلے ہم کرتے ہیں اور ہم اس کام کے ماہر ہیں۔ کاش یہ رویہ چھوڑ کے اتفاق و اتحاد کی راہ اپنائی جاتی، کو اچھا رویہ اختیار کیا جاتا، جس کی اس وقت پاکستان کو اور عالم اسلام کو از حد ضرورت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوا، میں نے بھی پیپل پارٹی کو شاباش دی۔ پیپل پارٹی کے سہیل افریدی کے دورے کو سعید غنی صاحب کے ویلکم کرنے، ایئرپورٹ پہ استقبال کرنے، ٹوپی اور اجرک پہنانے پہ مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ پیپل پارٹی جمہوری رویہ اپنائے گی، لیکن شاید پیپل پارٹی کے بڑوں سے ایک دن بھی برداشت نہیں ہو سکا۔ جس شاندار طریقے سے جمعہ والے روز کراچی میں اہل کراچی نے مختلف علاقوں میں استقبال کیا، نکلے، ساتھ دیا، پھر حیدرآباد میں ایک عجیب انقلاب نظر آیا، تو برداشت نہیں ہوا زرداری صاحب سے اور بلاول سے۔ اگلی رات ہی انہوں نے بلاول اپنے حیدرآباد سے واپسی پہ ایسا تماشا کیا ہے جو کسی صورت بھی کسی جمہوری جماعت کے شایان شان نہیں ہے۔ اب تو انہیں جمہوری کہتے ہوئے بھی شرم آتی، ہمیں شرم آنے لگ گئی، لیکن ان کے دعوے اسی طرح ہیں کہ ہم بھٹو کے وارث ہیں، ہم بے نظیر کے وارث ہیں۔ لیکن دوسری مخالف سیاسی جماعت کا جلسہ بھی برداشت نہ کرنا، ان کے کسی لیڈر کا دورہ بھی برداشت نہ کرنا، ان کی عوامی پذیرائی بھی برداشت نہ کرنا، یہ جمہوری لوگوں کا کام تو نہیں ہے۔ آپ بھی نکلیں، عوام میں جائیں، اگر عوام آپ کو پسند کرتی ہیں تو نظر آ جائے گا کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسرا جو مرضی کرتا رہے، اسے بھی جلسہ کرنے دیں، اسے بھی ریلی کرنے دیں، اسے بھی عوام تک رسائی دیں۔ اگر عوام اس کو پسند کر رہی ہے تو جمہوریت یہ ہے کہ پھر آپ عوام کی رائے مان لیں اور اپنی ضد اور انا والا رستہ چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے۔ حیدرآباد سے کراچی جو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1.5 یا 2 گھنٹے کا رستہ ہے۔ اب مجھے گئے بہت دیر ہو گئی، کو 85-86 میں ایک دفعہ گیا تھا حیدرآباد، تو حیدرآباد سے کراچی آنے میں اگر 8 گھنٹے لگیں اور اس کی وجہ یہ ہو کہ رستے بند کر دیے جائیں، رات وہ 12:30 بجے نکلے حیدرآباد سے اور کراچی سے 20-25 کلومیٹر پہلے رستے بند کر دیے، ایک رستہ پھر دوسرا رستہ پھر تیسرا رستہ، سردی کی راتیں اور رات کی تاریکی میں، یہ تو کھلم کھلا بدماشی کہہ سکتا ہوں۔ ایک لیڈر کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کی کوشش کی گئی، وہ 1 2 4 رستے بدل کے کسی طرح کراچی پہنچے۔ وہ یہ یاد رکھیں گے
آپ کی مہمان نوازی بلاول صاحب، مراد علی شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب، آپ کی یہ مہمان نوازی خیبر پختونخوا والے لوگ یاد رکھیں گے۔ ویسے خیبر پختونخوا والے لوگ جتنی بڑی تعداد میں کراچی میں رہ رہے ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں تھا؟ اگر آپ اس بات پہ بھی جائیں، صوبائیت پہ بھی جائیں، تو کیا ان کا یہ حق نہیں تھا کہ ان کے لیڈر کو آزادانہ یہاں سرگرمیوں کی اجازت ملے؟ آپ قوم کو بتائیں، کم از کم قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ، یہ کھیل کیوں کھیلا؟ آپ نے اچھی بھلی نیک نامی سب، میں نے دیکھا آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھا کیا، جلسے کی اجازت دینے تک کا معاملہ، لیکن پھر بعد میں یکایک پابندیاں اور منسوخی، جلسے کی اجازت نامے کی منسوخی۔ اس سے سیاسی جماعت کو تو ہمیشہ زرداری صاحب فائدہ ہوتا ہے، احتجاجی سیاست کرنے کا سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ شاید وہ بڑے بڑے 10 جلسے کر کے بھی وہ مقصد حاصل نہ کر پاتے جو آپ نے ان کو بند کر کے، ان کو بین کر کے، اجازت منسوخ کر کے، جناح باغ کے گیٹ بند کر کے، رستے میں پولیس کی رکاوٹیں کھڑی کر کے، جو مقبولیت آپ نے ان کو 2-3 دنوں میں دی، یہ کسی جلسے اور جلوس سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ کل سے شروع ہیں۔ طلال چودھری، عطا تارڑ، عظمہ بخاری، اختیار ولی، اور دیکھیں، اندازہ لگائیں، ایک عوامی مقبولیت ہوتی ہے اور دوسرا یہ چولی چوک جو ساتھ لگائے ہوئے ہیں، یہ جب بٹھائے جاتے ہیں تو لوگ ان کی بات سن کے الٹا اثر لیتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ اس سے مخالف پارٹی کو اور تقویت ملتی ہے۔ پتہ نہیں وہ سمجھدار پیپل پارٹی کے اور نون لیگ کے جو سینئر لوگ تھے، کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اب ان لونڈوں اور لونڈیوں کے ہاتھوں میں جماعت آ گئی، اور بیٹھ کے سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو جو منظر لائیو دکھائے، اب کچھ بیٹھ کے ٹی وی پہ ارشاد فرما رہی ہیں، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، لوگ نہیں نکلے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، پھر آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو پتہ ہے نکلے ہیں یا نہیں نکلے۔ بہرحال آج سہیل افریدی کا میرا خیال کراچی بار سے خطاب تھا، سندھ بار سے، اور مزار قائد پہ انہوں نے صبح حاضری بھی دی، اور وکلاء سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، آپ جتنا اس کو روکیں گے وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ نوجوان ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، اور مڈل کلاس کا آدمی، اس کو آپ گورنر راج لگا کے وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں، وہ جعلی پرچہ بنا کے آپ اس کو اندر کر دیں، اب وہ اور زیادہ ابھرے گا، اس کی عوامی مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اس کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب جو بندہ عوام کے دلوں پہ راج کرے، اس پہ آپ پابندیاں لگائیں یا اس کی فرانزک کروا کے، جعلی فرانزک کروا کے کہیں جی یہ تو اس کیس میں آ گیا، فلاں کیس میں آ گیا، تو جتنا بھی آپ ایسے کام اچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، ایسی حرکتیں کریں گے، اتنا سہیل افریدی کو فائدہ ہوگا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اس کو آئے کو، لیکن اس کی استقامت، اس کی جرت اور بہادری کی وجہ سے وہ پورے ملک کا ہیرو بن گیا۔ یہاں لاہور میں لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ یہاں جو کچھ محترمہ نے کیا، فوڈ سٹریٹ کی دکانیں بند کروائیں، بتیاں بند کر دیں، لبرٹی مارکیٹ بند کروا دی، مزار اقبال پہ وہ حاضر ہونا چاہتے تھے، وہاں گئے، وہاں بتیاں بند کروا دیں۔ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یہ ملک میں، اس ملک میں بادشاہت ہے، آپ کی خاندانی حکومتیں خاندانی بادشاہتیں ہیں، ہم سارے اور پاکستان کے سارے عوام غلام ہیں۔ یہ اب احتجاج بھی نہیں کر سکتے، یہ مزار اقبال پہ بھی نہیں جا سکتے، یہ اپنی مرضی سے حیدرآباد سے کراچی تک کا سفر بھی نہیں کر سکتے۔ تو کبھی اگر آپ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں گے اپنا چہرہ، تو یہ آئینہ آپ کو بتائے گا کہ آپ ملک
میں ایسے نفرت کے بیج بو رہے ہیں جو آپ کو بھگتنے پڑیں گے، اور پھر شاید وقت بہت گزر چکا ہو، جب تک آپ کو ہوش آئے گی اس وقت تک بہت وقت گزر چکے گا، پھر پچھتاوا ہی رہ جائے گا اور پھر اور کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے ملکوں میں آپ عوام کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائیوں بنگالیوں نے، بنگلہ دیش کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ جس طرح لوگ کھڑے ہوتے ہیں ملکوں میں، آج ایرانی قوم بھی سڑکوں پہ نکل آئی اپنی حکومت کی حمایت میں۔ اس دن تھے وہ خاموش تھے اور ایجنٹوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، غیر ملکی ایجنٹ جو اچھل کود کر رہے تھے نا۔ لیکن آج عوام نکل آئے۔ عوام جب نکل آئیں اور دل کھول کے نکل آئیں، بے خوف ہو کے نکل آئیں، تو پھر ان کے سامنے ایسی فسطائیت، ایسی رکاوٹیں، ایسے خوف، ایسے بیریئر یہ چل نہیں سکتے۔ کراچی کے عوام نے پورے پاکستانیوں کا دل خوش کر دیا، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اب اگر سہیل فریدی صاحب کوئٹہ جائیں گے تو کوئٹہ ان کا اس سے بھی بڑا استقبال ہوگا۔ بلوچستان بھی کسی مسیحا کے انتظار میں ہے، وہاں کی قیادت جو کچھ کر رہی ہے، پہلے وہ عمران خان کے ساتھ تھے، پھر وہ پی ڈی ایم میں آ گئے، پھر وہ باپ پارٹی تھی، باپ کبھی ادھر باپ کبھی ادھر، انہوں نے بھی بلوچستان کے عوام کو مایوس کیا، ایک تماشا بن گئے۔ تو عوام حقیقی قیادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں پھر ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے معاملات کو درست فرمائیں، حالات کے خراب ہونے کا انتظار نہ کریں، یہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اس ملک کی حفاظت کرنے کی